الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 3 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1 وضو، نمبر 2 غسل، نمبر 3 تیمم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوں، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو دھو لو ٹخنوں سمیت۔ اس آیت مبارکہ میں وضو کے 4 فرائض کا ذکر کیا گیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے۔ آج صرف وضو کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں وضو کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو وضو کا حکم دیا ہے اس کی کیا برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نماز کا وقت ہو اور تم اچھی طرح وضو کرو، یہاں تک کہ ہر عضو کو 3 بار دھوئیں، اور وضو کے بعد 2 رکعات اس خیال سے پڑھیں کہ دل میں دنیا کا کوئی خیال نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کا ارادہ کرو اور وضو کو اچھے طریقے سے کرو، فرمایا جب تم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہو تو ہاتھوں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہ جو ناخن کے نیچے چھپے ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اور جب تم چہرے کو دھوتے ہو تو چہرے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ جو پلکوں کے نیچے چھپے ہوتے ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اور فرمایا جب تم سر کا مسح کرتے ہو تو سر کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہ جو کانوں میں چھپے ہوتے ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اور جب تم پاؤں کو دھوتے ہو تو پاؤں کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ جو ناخن کے نیچے چھپے ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضو کی اہمیت قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمائی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم پہلے اپنے چہرے کو دھو لو، وضو کر لو۔ حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد آپ نے فرمایا میں اس طرح وضو کروں گا جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو گٹھنوں تک فرمایا 3 مرتبہ دھویا، اور پھر فرمایا 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، 3 مرتبہ چہرے کو دھویا، اور 3 مرتبہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا، اور 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، اور پھر 3 مرتبہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا۔ پھر فرمایا میں نے اسی طرح وضو کیا ہے جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا، میں نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اسی طرح وضو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو آدمی اس طرح وضو کرے کہ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھوئے، 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے، 3 مرتبہ چہرے کو دھوئے، اور 3 مرتبہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئے، اور 1 مرتبہ سر کا مسح کرے، اور 3 مرتبہ
دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوئے، اور فرمایا اس کے بعد پھر اس وقت وضو کرے جب وضو ٹوٹ جائے، تو ایک وضو سے لے کر دوسرے وضو کے درمیان تک جتنے بھی بندے سے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے، سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے اور پھر باوضو رات گزارتا ہے، فرمایا اس کے ساتھ ایک فرشتہ رات گزارتا ہے، یہاں تک کہ باوضو آدمی جب کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس لیے کہ اس نے کروٹ باوضو حالت میں بدلی ہے۔ فرمایا رات میں جتنی مرتبہ بھی کروٹ بدلتا ہے اتنی مرتبہ فرشتہ اللہ کے حضور دعائے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما کیونکہ اس نے باوضو رات گزاری ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں چل رہا تھا تو جنت کے آگے فرمایا کہ کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی، کوئی میرے آگے چل رہا تھا۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل امین یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ مجھے بتایا گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، حضرت بلال سے پوچھا ہے بلال تمہارا کون سا ایسا عمل ہے؟ جب میں معراج پر تھا تو میں نے جنت میں سیر کی تو میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ بس میرا ایک ہی عمل ہے، جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بلال تمہارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول کیا ہے کہ تم چلتے زمین پر ہو لیکن تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو وضو کی بڑی برکات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والے کا جو محافظ ہے، یعنی ایمان والے کے پاس جو ہتھیار ہے وہ وضو ہے۔ جب بندہ وضو کر لیتا ہے تو شیطان کے چالوں سے، شیطان کے شر سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے وضو کی جو برکات ہیں اور جو وضو کی نورانیت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب ساری امتیں جمع ہوں گی تو میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت تو لوگوں کی بھیڑ ہوگی، لوگوں کا بہت بڑا اجتماع ہوگا، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم وضو کرتے ہو تو وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، ہاتھ کو دھویا تو ہاتھ چمک رہا ہوگا، چہرے کو دھویا تو چہرہ چمک رہا ہوگا، بازوں کو دھویا تو بازوں چمک رہا ہوگا، فرمایا پاؤں کو دھویا تو پاؤں چمک رہا ہوگا۔ فرمایا میری امت کی نشانی قیامت کے دن یہ ہوگی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور میں اپنی امت کو ان اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اتنی بڑی بھیڑ میں کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا تم بتاؤ ایک استبل میں بہت سارے گھوڑے ہوں اور ایک گھوڑا ایسا ہو جس کا چہرہ بھی فرمایا کہ سیاہ ہو، جس کے پاؤں بھی سیاہ ہوں اور باقی وہ سفید ہو، کیا اس گھوڑے کو اس کا مالک نہیں پہچان لے گا؟ اس کے ہاتھ اور پاؤں کی وجہ سے پہچان لے گا۔ فرمایا اسی طرح میں بھی اپنی امت کے افراد کو پہچان لوں گا اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وضو کے جو انوارات ہیں وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔